बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक तरफ जहां इमरान खान के खिलाफ सैफर केस में फर्द जुर्म आयद हो गई, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिशमेंट के होश ही उड़ा दिए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के इमरानदार जजेस ने ज़्यादातर, जिनमें अक्सरियत इमरानदार जजेस की थी, उन्होंने जो है वो सुप्रीम अपना मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है, और ये जो फैसले इस हवाले से हो चुके हैं वो भी कलअदम होंगे, और 9 और 10 मई के तमाम मुल्ज़मान का अब मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। यानी इमरान खान को जो है वो 9 मई के जो मास्टरमाइंड के तौर पर जो ये किया जा रहा था कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा, तो अब इमरान खान को जो इमरानदार जजेस हैं वो बचाने में कामयाब हो गए हैं। तो तीसरी तरफ नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलों की बहाली के हवाले से दरख्वास्तें दायर की थी, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं, और कल इन मुकदमात की केसेस की समाअत होगी। नाज़रीन, ये आज की सबसे बड़ी खबरें, सबसे बड़े मामला जिन पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आपको पता है कि साइफर केस इमरान खान के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। जब इमरान खान कहता था कि लेट्स प्ले इट, यानी जब साइफर की कॉपी आई थी तो कहा था कि लेट्स प्ले इट, और फिर शाह महमूद कुरैशी, आजम खान, असद के अपना असद उमर और शीनी मज़ारी, इमरान खान ने जब मिलकर कहा था कि जो है वो एक मीटिंग बुला लेते हैं और उसमें वजारत खारजा के जो सेक्रेटरी हैं वो इस साइफर को डिकोड करेंगे और आप उसके मिनट्स लेंगे तो फिर ये डिकोड हो जाएगा और फिर हम इस पर खेलेंगे। तो बिल आखिर इमरान ऐसा खेला कि आज वो खेल सारा इमरान खान के गले में पड़ गया है, और आज साइफर केस के हवाले से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये समाअत अडयाला जेल में हुई और 27 अक्टूबर से समाअत का बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो समाअत शुरू होगी, और जिसमें गवाहों के बयानात कलमबंद होना शुरू हो जाएंगे। मतलब एक एक गवाह, समझ लें कि इमरान खान के खिलाफ एक एक जीना है, और हर गवाह के साथ इमरान खान अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ेंगे। यानी इमरान खान सजा की तरफ बढ़ेंगे। वो सजा क्या होगी? वो 10 साल होगी, वो 14 साल होगी, या सजाए मौत होगी? क्योंकि ये जो केस है या जो अदालत है, यानी 14 साल की सज़ा सुनाने के बाद हुकूमत को या पार्लिमान को रिकमेंड कर सकती है कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ के मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जहां एवनफील्ड केस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस, जो दोनों जो रेफरेंस हैं, एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो इनकी अपीलें खारिज कर दी गई थी, उनकी बहाली के हवाले से ये फैसले में मौजूद था कि जब नवाज शरीफ अदालत के बाद यानी इलाज मुकम्मल करवा के वापस आएंगे तब वो एक दरख्वास्त देंगे तो ये अपीलें एक्टिव हो जाएंगी। तो बहरहाल आज उन्होंने अपीलों की बहाली के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो है वो इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और फिर इसमें एक तो ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को जो जमानत मिली हुई है 24 तारीख की, यकीनन कल नवाज शरीफ भी अदालत में सरेंडर करेंगे, और सरेंडर करने के बाद अदालत चाहे तो नवाज शरीफ की जो जमानत है उसमें तोसी भी कर सकती है, क्योंकि तोसी होगी इसलिए कि सारे मामला तय हो चुके हैं और मामला तय होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। नाज़रीन, जहां मैंने आपसे कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जाती उमरा में भी तफसीली मुज़ाकरात हुए, तफसीली मुशावरत हुई, लंदन में भी तफसीली मुशावरत हुई, सऊदी अरब में भी तफसीली मुशावरत हुई, और बिलाखिर 9 नुकाती एजेंडा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया गया है, जिसमें उनको 9 नुकात दिए गए हैं। उस 9 नुकात की बुनियाद पर चलते हुए उनका कहना है कि अगर इन 9 नुकात पर अमल होता है तो फिर पाकिस्तान एक नई डगर पर, तरक्की की डगर पर जाएगा, और पाकिस्तान में जो बहरान है, जो मुआशी बहरान है, इक़्तिसादी बहरान है, सियासी बहरान है,
یہ بھی ختم ہو جائے گا اور معیشت بھی بحال ہو سکتی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی جو اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کو اور پارلیمان کو ڈیریل نہیں کرے گی، یعنی جمہوریت منتخب حکومت کو ڈیریل نہیں کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ ہے مہنگائی، بے روزگاری، عدالتی اصلاحات اور اخراجات میں کمی، ٹیکس اصلاحات اور برآمدات میں اضافہ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی جو ہے وہ اس کو بھی ترویج دینی ہے، یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی پھیلانا ہے۔ ناظرین، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو ایک انتہائی اہم ترین معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے کیس کی سماعت کی، اور اس کیس کی سماعت کے دوران بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، یعنی اس میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، جس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی کے علاوہ باقی جو 4 ججز ہیں وہ عمران دار ججز ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا اسٹیبلشمنٹ پر ایک بہت بڑا وار عمران خان کو ملٹری ٹرائل سے بچانے کی ایک بھرپور کوشش، ایک پوری شدت اور پوری قوت کے ساتھ کوشش کی گئی ہے۔ اور اس میں مزید کہا گیا کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر کالعدم قرار دیا ہے، تاہم آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D1 کو آئین سے متصادم جو ہے وہ 4 ججز نے قرار دیا ہے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس پر اپنی رائے محفوظ رکھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو وہ بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں گرفتار 102 افراد جن کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے ان کا ٹرائل عام فوجداری عدالتوں میں چلانے کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، عدالت میں 9 اور 10 مئی کے ملزمان کا ٹرائل عام انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلانے کا آرڈر دے دیا ہے، یعنی اس کا حکم صادر فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کی وہ شکیاں جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی تھیں ان کے تحت سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ عدالت نے ان شکوں کو بھی آئین سے متصادم قرار دیا ہے۔ آج سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آخری آرڈر کے مطابق اٹارنی جنرل کے دلائل چل رہے تھے، اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو جائیں پھر کیس چلانے کا طریقہ کار دیکھیں گے۔ درخواست گزار کے وکیل سلمان اکبر راجہ کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل اس کیس کے فیصلے سے پہلے ہی شروع کر دیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پہلے اٹارنی جنرل کو دلائل مکمل کرنے دیں، پھر سب کو سنیں گے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے دلائل میں کہا کہ میں آگاہ کروں گا کہ 2015 میں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں کیوں بنائی گئی تھیں۔ عدالت کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت فوجی عدالتوں کے لیے آئینی ترمیم کیوں ضروری نہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ماضی کی فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہوا وہ کون تھے؟ کیا 2015 کے ملزمان عام شہری تھے، غیر ملکی تھے یا دہشت گرد تھے؟ ناظرین، 2015 میں جو ملٹری ٹرائل کورٹس بنی تھیں وہ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد ہوئی تھیں، یعنی جو آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد گرفتار ہوئے تھے ان کے ٹرائل کے حوالے سے بنی تھیں۔ تو اٹارنی جنرل منصور عوان نے بتایا کہ ملزمان میں ملکی غیر ملکی دونوں ہی شامل تھے۔ سال 2015 میں جن کا ٹرائل ہوا ان میں دہشت گردوں کی سہولت کار بھی شامل تھے، اور ملزمان کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 21D کے تحت ٹرائل کیا جائے گا۔ سوال پوچھا گیا تھا کہ ملزمان پر چارج کیسے فریم ہوگا؟ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں فوجداری مقدمے کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل فوجداری عدالت کے طرز پر ہوگا۔ فیصلے میں وجوہات دی جائیں گی، شہادتیں بھی ریکارڈ ہوں گی۔ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت شفاف ٹرائل کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں اپیلیں بھی کی جا سکیں گی۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ 21ویں آئینی ترمیم اس لیے کی گئی تھی کہ دہشت گرد آرمی ایکٹ کے دائرے میں نہیں تھے۔ دہشت گردوں کے جو ہے وہ فوجی ٹرائل کے لیے 21ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی۔
اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسان نے استفسار کیا کہ دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے ترمیم ضروری تھی تو سویلینز کے لیے کیوں نہیں؟ کیا 21ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی ملزمان نے فوج یا تنصیبات پر حملہ کیا تھا؟ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ 21ویں ترمیم میں ممنوعہ علاقوں میں حملے والوں کو کہ فوجی ٹرائل کی شک شامل کی گئی تھی۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ آج اتنی بڑی کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، ججز کے ریمارکس آئے ہیں، لیکن اس میں جو مرکزی اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرمی جو ایکٹ ہے اس میں جو ترامیم کے بعد جو ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں ان میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ 9 مئی کے تمام ملزمان بشمول عمران خان تمام کے ٹرائل کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور آرمی ایکٹ میں جو شکیں شامل ہیں اور ان میں سے کچھ شکوں کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، یہ عمران دار ججز نے عشق عمران کا حق ادا کر دیا۔ آج ان ججز نے وہ حق ادا کر دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ بہرحال فی الوقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کی سپریم کورٹ میں آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، عمران خان کو آج بھی بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ایک طرف عمران خان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف جو کیس ہے ان کا سیفر کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت داخل ہوا ہے، جب وہ معاملہ بھی اگر سپریم کورٹ میں آیا تو پھر ایسے ہی مناظر ہم سب کو دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ اب دیکھیں میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ معاملات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ حساس نوعیت کے ہیں۔ تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی یا پھر ان کو جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کی، الجھانے کی کوشش کی، تاہم عمران دار ججز نے عمران خان سے دوستی کا، عشق کا، محبت کا حق ادا کر دیا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔